السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، سواگت ہے آپ سبھی کا ہمارے اسلامک اسٹوڈیو زاہد پور چینل پر۔ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ تو آج حضرات ہم بات کرنے والے ہیں تکبر کی۔ تو آئیے شروعات کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے۔ آقا نے ارشاد فرمایا، من تکبر وضعہ اللہ، جس کا مطلب ہے جو تکبر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو گرا دیتا ہے۔ اس کی تفسیر میں اگر جائیں، یعنی کہ اگر کوئی انسان اپنی دولت پر تکبر کرے تو اللہ پاک اس کی دولت کو ختم کر دیتا ہے۔ کوئی اپنے حسن پر، اپنی خوبصورتی پر تکبر کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی خوبصورتی کو، اس کے حسن کو چھین لیا کرتا ہے۔ اور اگر کوئی انسان اپنی طاقت پر تکبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی طاقت کو بھی ختم کر دیا کرتا ہے۔ کل ملا کر کے کسی بھی چیز پر اگر کوئی بھی انسان تکبر کرتا ہے، اللہ پاک وہ چیز ختم کرنے کے بعد اس کو گرا دیا کرتا ہے۔ ایک حدیث اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا نبی پاک نے، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، گھمنڈ ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ تو حضرات، معلوم ہو گیا کہ ہم کو تکبر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بچنا چاہیے تکبر کرنے سے، ورنہ جو بھی تکبر کرتا ہے اس کی دنیا اور آخرت دونوں ہی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ ارے اگر اللہ تبارک و تعالی نے ہم سبھی کو نعمتوں سے نوازا ہے تو یہ اس کا بڑا فضل ہے ہم سب پر، ورنہ حضرات وہ دینا بھی جانتا ہے اور لینا بھی جانتا ہے۔ جب چاہے اپنی نعمتوں کو ہم سے لے سکتا ہے، جب چاہے ہم کو عطا کر سکتا ہے۔ تو ناظرین حضرات، تکبر بڑی خطرناک چیز ہے۔ بڑے بڑے عبادت گزار تکبر کی وجہ سے جہنم میں چلے گئے، کافر ہو گئے۔ شیطان کو ہی لے لیجئے، جب اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے انکار کر دیا، کہنے لگا آدم مٹی سے بنے ہیں اور میں آگ سے بنا ہوں، لہٰذا میں آدم سے افضل ہوا، اسی وجہ سے میں آدم کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ اور علماء کرام بیان فرماتے ہیں، شیطان اتنا بڑا عبادت گزار تھا، اگر اس کے سجدوں کو زمین پر اور آسمان پر رکھا جائے تو زمین اور آسمان بھی کم پڑ جائیں، اس کے سجدے زیادہ بیٹھ جائیں۔ لیکن جب اس نے اپنے اوپر تکبر کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی عبادت کو منہ پر مارا اور اس کو جنت سے نکال کر کے پھینک دیا، اور حضرات شیطان گمراہ ہو گیا، کافر ہو گیا۔ اب دیکھا آپ حضرات نے، اتنا بڑا عبادت گزار، لیکن جب اپنے اوپر تکبر کیا، اپنے آپ کو آدم علیہ السلام سے زیادہ بہتر سمجھا، تو اس کو اللہ تبارک و تعالی نے گرا دیا، اس کو جنت سے نکال کر کے پھینک دیا۔ تو حضرات ہم کو چاہیے کہ ہم بالکل بھی تکبر نہ کریں، بلکہ ہر وقت عاجزی و انکساری پیش کرنے کی کوشش کیا کریں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ایک راستے سے گزر رہے ہیں، کافر آپ کے پاس آیا، کہنے لگا حضور آپ جو میرے ہاتھوں میں کتوں کی ڈور دیکھ رہے ہیں، جو میرے کتے ہیں، آپ ان سے افضل ہیں یا کتے آپ سے افضل ہیں؟ تو جنید بغدادی ارشاد فرماتے ہیں، اگر میری مصطفیٰ کی شریعت پر زندگی گزری اور ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلا گیا تو میں ان کتوں سے افضل ہوں، اور اگر ایسا نہیں ہوا، میں ایمان کے ساتھ اس دنیا سے نہیں گیا، تو پھر کتے زیادہ افضل ہوئے، میں ان سے بھی زیادہ بدتر ہوا۔ تو اب اندازہ لگائیں، اللہ کے اتنے بڑے مقدس ولی اپنی زبان سے اس طرح کے جملے فرما رہے ہیں۔ تو حضرات یہ عاجزی انکساری میرے رب کو بڑی پسند ہے، اس طرح کی عاجزی انکساری پیش کرنا چاہیے۔ ورنہ حضرات اگر کبھی ہم نے اپنے دل میں یہ سوچ لیا کہ ہمارا حسن اتنا زیادہ ہے، ہمارے پاس اتنی طاقت ہے، یا ہمارے پاس اتنا مال و دولت ہے کہ کسی پر بھی نہیں ہے، ہم ہر کسی سے افضل ہیں، تو پھر اندازہ لگائیں اور یاد رکھیں
ایک دن ایسا آئے گا تکبر کرنے کی وجہ سے آپ تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ حضرات، اب تکبر سے کیسے بچا جائے، آئیے وہ میں آپ کو بتاؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے ملاقات کیا کرتے تھے تو اگر کوئی آپ سے یعنی کہ چھوٹا ہوا کرتا تھا، لمبائی کم ہوا کرتی تھی، تو میرے آقا اس سے گلے ملنے کے لیے جھک جایا کرتے تھے۔ یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو درس دیا۔ لیکن آج ہم کو دیکھا جائے تو ہم جھکنے کی بجائے اور سینہ تان کر ملتے ہیں، دیکھو تم مجھ سے چھوٹے ہو، میں تم سے بڑا ہوں۔ اور حضرات، علماء فرماتے ہیں تکبر سے بچنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ جب لوگوں سے ملاقات کیا کرے تو اپنے چہروں پر مسکراہٹ رکھا کرے اور تکبر کے آثار نہ ہوں، اور اپنی نظروں میں کسی کو اپنے آپ سے کم نہ سمجھے۔ آگے فرماتے ہیں علماء کرام، نہ ہی مالداری کی وجہ سے کسی غریب کو ستایا جائے، نہ ہی کسی لاچار کا مذاق اڑایا جائے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دولت سے و مال سے نوازا ہے تو آپ اس کے بل پر، دولت کے اور مال کے بل پر اپنے پڑوسیوں کو، محلے والوں کو ڈرائیں نہ، دھمکائیں نہ، ان کو ایڑ نہ دکھائیں، ورنہ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے یہ دولت چھین سکتا ہے، تکبر کی وجہ سے آپ کو گرا سکتا ہے۔ ارے قارون جیسے بادشاہ کا تکبر نہ رہا، شداد جیسے بادشاہ کی جنت بنائی ہوئی اس کو دیکھنے تک نہ ملی۔ یہ سب تکبر کرنے والے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سبھی کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، گزارش یہی ہے کہ تکبر نہ کیا جائے، ورنہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نگاہ کرم ان کی طرف اٹھائے گا بھی نہیں، ان کو دیکھے گا بھی نہیں۔ فرمایا صحابہ نے وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو نبی نے ارشاد فرمایا وہ ایسے لوگ ہوں گے جو دنیا میں رہ کر کے تکبر کیا کرتے تھے، اپنی نظروں میں دوسروں کو کچھ سمجھا نہ کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں بچیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو گرا دیتا ہے۔ فی امان اللہ، خدا حافظ۔